ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا شرانی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہوا جس میں کوئی غلطی ہوئی اس میں گورنمنٹ سوری کر لے گی, پیچھے ہٹ جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں خیال میں سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہیے, سیٹھی صاحب آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ حد تک تو تجزیہ ہوتا ہے اور پھر تجزیہ کو چیک بھی کیا جاتا ہے. اب میں نے تجزیہ تو کر دیا, اب یہ بریک جو ہوئی اس کے بعد میں سوچوں میں پڑ گیا کہ اگر غلطی ہو گئی اور گورنمنٹ نے یہ سوری نہ کیا تو لائن پٹ جائے گی, تو لائن پٹ جائے گی اور آپ یہ کلپ دکھا دیں گے کہ سیٹھی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے تھے, ہوا تو نہیں, تو پھر میں کہاں جاؤں گا. تو پھر یہ میں نے ایک آدھ ذرا جلدی سے ٹک 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 کر کے ایک دم فون ادھر ادھر کیا, تو پتہ یہ چلا کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کل بات سنی, یہ کل رات تک بات پہنچ گئی تھی کہ شاید یہ نوٹیفیکیشن میں گڑبڑ ہوگی. کوئی نوٹیفیکیشن تو کل ہوا تھا نا, خبر آ جائے اخباروں میں. تو مولانا نے فوراً لپک کے پریزیڈنٹ صاحب کو فون کیا اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں, معصوم انوسنٹ, کمال ہو گیا ہے, یہ کس بے وقوف نے ایسی بات کی. مولانا نے کہا ذرا آپ اس کو ریکٹیفائی کروا, ابھی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. مولانا نے سوچا پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, پریزیڈنٹ صاحب زیادہ ہی معصوم بن رہے. پرائم منسٹر صاحب کو فون کیا, اچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہوا ہے نوٹیفیکیشن. انہوں نے بھی کہا پرائم منسٹر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے حکم کے خلاف ہوا, اگر ایسے ہوئے ابھی ٹھیک کرتے ہیں اس کو. یہ مولانا آپ فکر ہی نہ کریں. ٹھیک, اچھا ابھی تک ہوا نہیں. ٹھیک, تو شیرانی صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے شخص, انہوں نے کہا نہیں تو نہ صحیح, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, میں مولانا سے تو بعد میں بات کر لیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ, مگر ہماری بھی کچھ تاریخ راہوں میں ہم بھی پڑھے ہیں. انہوں نے یہ اسٹرانگ بیان دے دیے. تو میرا خیال ہے کل کی خبر صبح اخبار میں وہ سوری اور معصومیت ختم ہو جائے گی اور وہ وڈرا ہو جائے گی اور ٹھیک ٹھاک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ہینس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مولانا شیرانی جو ہیں وہ پھر غائب ہو جائیں گے. اچھا, کچھ آؤٹ آف پبلک آئے ہو جائیں گے کیونکہ ظاہر انہوں نے بڑا بیان, اور پھر فضل الرحمان صاحب مولانا نے جو سافٹ بیان دیا تھا ان کی طرف سے پھر وہ کچھ کنسلٹیشن ہوگی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ, ان کو کنونس کریں گے, ان کو پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو والے بھی کچھ کنونس کریں گے, پھر میرا خیال ہے وہ کنونس ہو جائیں گے, بیکاز ظاہر ہے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. تو اس طریقے سے یہ بات آگے چلے گی. اچھا چلیں, آپ نے بتا دیا. سیٹھی صاحب اب حج اسکیم بہت بڑا اسکیم ہے. ایک تو بات یہ کہ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر میرے خیال میں نہیں ہوتا. آپ کچھ پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا اس کے حوالے سے, تو یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں حج اسکیم, اب یہ جس طرح پاکستان میں ہوا ہے, یہ پرائمریلی آپ کس کو الزام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حج اسکیم ہے میرا خیال ہے جب سے یہ حج گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے اور میڈیا فری ہے, تو مجھے یاد نہیں ہے کس سال اسکیم نہیں ہوتا. ہر سال کوئی نہ کوئی اسکیم ہوتا ہے حج کے ساتھ, یا وہ ٹکٹنگ میں یا بیلٹنگ میں یا کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی ہو رہی ہوتی ہے, چلاکیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اور آپ نے سنا کہ پچھلے سال بھی یہ اسکیم ہوا تھا اور اس کی انکوائری رپورٹ طلب کر لی گئی تھی. 1 سال ہو گیا ہے, ابھی تک وہ رپورٹ پبلک میں نہیں شائع کی گئی, اور اب پریشر پڑ رہا ہے کہ اس سال پھر ہو گیا ہے, اور پچھلی رپورٹ جو ہے پرائم منسٹر صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ رپورٹ بن گئی تھی, وہ آئی ہے, ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ حج اسکیم ہر گورنمنٹ کے دور میں ہوتا ہے. ریلیجس افیئرز منسٹری انوالوڈ ہوتی ہے. ریلیجس افیئرز منسٹری کا جو منسٹر ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ آپ کا خیال ہے یہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے یہ منسٹریز لی جاتی ہیں, یہ لوٹنے کے لیے لی جاتی ہیں, پیسے بنانے کے لیے لی جاتی ہیں؟ اچھا. اور منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے 2 بہت اہم سورسز ہیں جہاں کرپشن کی بڑی پاسبلٹیز ہیں. وزارت مذہبی امور. ہاں, وزارت مذہبی امور. اس میں ایک تو فنڈنگ ہوتی ہے مدرسوں کو, کس کو جاتے پیسے, کس کو نہیں جاتے, وہ آفیشیل فنڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, منسٹری آف ریلیجس افیئرز کرتی. دوسری یہ اوقاف کے بہت سے باتیں ہوتی ہیں. تیسری حج کے اندر اکوموڈیشن کرنی پڑتی ہے پلگرمز کے لیے, جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں حجاج کے لیے, ان کے لیے, حجاج کے لیے. تو اس میں اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر سال یہ جو سکینڈل ہے اکوموڈیشن کا, اس کے اوپر کم از کم 50 کروڑ روپے ادھر ادھر ہو جاتا ہے ہر سال, ادھر ادھر ہو جاتا ہے. میرا مطلب یہ ہے آپ کہنے کا کہ آپ سے لے لیے 3000 درہم
اکوموڈیشن کے لیے. آپ کو دے دی اکوموڈیشن 2000 درہم کی, 1000 درہم جو کہ 23,000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے, وہ جیب میں ڈال دیا. 25,000 ہزار اتنا ہی بنتا ہے. اور اگر 25,000 لوگ جا رہے ہیں, ایک حاجی میں 25,000, ایک حاجی کے پیچھے 25,000 روپیہ کرپشن کی جیب میں چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ چارج ان کو کر رہے ہیں 2,500 3,000 درہم, اور وہ جو اکوموڈیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وہ 2,000 کی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اکوموڈیشن ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنی دور ہیں, کتنی قریب ہیں, کس قسم کی اکوموڈیشن ہے. کچھ لوگوں کو کافی دور جانا پڑتا ہے ٹوائلٹس کے لیے, کچھ لوگوں کو قریب ہو. یہ فیسلٹیز کی بات ساری دنیا سے آتے ہیں, ساری دنیا کی منسٹریز جو ہیں یہ ارینج کرتی ہیں, اور سعودی عربین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ. اچھا سیٹھی صاحب, ایک سوال میں نے بریک پہ جانا ہے, مجھے 30 سیکنڈ ذرا جواب دیں کہ یہ پچھلے سال رپورٹ آئی تھی حج آپریشن کی 2009 کی, پارلیمنٹیرینز نے رپورٹ دی, پرائم منسٹر صاحب کے پاس پڑی رہی, انہوں نے کسی کے خلاف ایکشن لے لیا. آپ کو پچھلے ہفتے بھی ہم بات کر رہے تھے, جتنی اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں پرائم منسٹر صاحب کا نام آ رہا ہے. دیکھیے یہ جو صاحب ہیں کاظمی صاحب, جی یہ تو علاقہ ہی ان کا وہ ہے جس علاقے سے, صدرن پنجاب ہے نا, صدرن پنجاب, ملتان, جہاں رحیم یار خان, اور یہ میرا خیال ہے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ذاتی. ان کو ٹکٹ بھی ملا, یہ بریلوی سیکٹ کے ساتھ ان کا رشتہ بھی ہے. اور جو سیکرٹری ہیں ریلیجیس افیئرس کے, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. اب سیکرٹری ریلیجیس افیئرس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی کوئی, ان کی بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے, منسٹر کچھ نہیں کر سکتا وداؤٹ دی اپروول آف دا سیکرٹری, وداؤٹ دی کنائیونس. وہ سیکرٹری کو ملنا پڑتا ہے, پھر منسٹر کا کام ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا منسٹرز لڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ, اور منسٹرز لڑتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ کہ سیکرٹری میرا ہونا چاہیے, میری منسٹری, یعنی کہ میں اپنی مرضی کی کرپشن, اپنی مرضی کا سیکرٹری لگاؤں تو پھر میرا کام چلے گا. اگر آپ کوئی سیکرٹری لگا دیں گے اور میری بات نہیں مانے گا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اچھا مجھے یہاں بریک لینے دیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن. ناظرین یہ ریڈی صاحب نے بھی بتایا اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن آج ذرا کھول کے بات کرتے ہیں کہ سیکرٹری کی کنائیونس کے بغیر, اس کی شامل ہوئے بغیر کرپشن نہیں کر سکتا کوئی بھی فیڈرل منسٹر. تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے, آپ کی کالز بھی ہوں گی, اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.